بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام یا مصور کے اعمال سے متعلق بتاؤں گا۔ اللہ پاک کا یہ نام اولاد نرینہ کے حصول کے لیے، نئی چیز کی ایجاد میں آسانی کے لیے، بچے کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے، اور جو حمل گرنے کا جو ہوتا ہے مسئلہ اس کے علاج کے لیے، کام میں آسانی کے لیے، عالم ارواح میں صورتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے، کشف قبور کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ پاک کے اسم یا مصور کے اعمال تفصیلاً میں بتاؤں گا یہاں پہ۔ اللہ پاک کا اسم یا مصور، اس اسم کے اعداد 336 ہیں۔ اس کے موکل کے تحت 4 افسر فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک 336 صفوں کا حاکم ہے۔ ہر صف میں 336 فرشتے ہیں۔ یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زیر فرمان ہیں۔ اس اسم عظیم میں دل پر علوم کی شکل نقش ہونے کے خواص ہیں۔ مصور کے معنی تصویر بنانے والے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اطہر ہزاروں کروڑوں اربوں تصاویر نہ صرف بناتی ہے بلکہ ان کے اندر وہ حسن و جمال اور خوبصورتی بھی بھر دیتی ہے، جس سے اس تصویر کی کاملیت ہو جاتی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو مصور وہ صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام مخلوقات کی تصویر کشی کرتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے پیار کرتا ہے، چنانچہ جو نقش اس نے بنایا وہ خوبصورت بنایا ہے، اس کی مثال کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اس اسم کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ اس دنیا سے عالم بالا کی ارواح کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ روحانیت کے اسرار و رموز اس پر کھلنے لگ جاتے ہیں اور وہ ان تمام باتوں سے باخبر ہو جاتا ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک راز ہیں۔ اگر میں یہ کہوں وہ تکوینی امور کو سمجھنے لگتا ہے تو بے جانا ہوگا۔ بقول حضرت پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ المعروف سائیں روڑا والی سرکار ہائی کورٹ والے نے اس اسم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس اسم کا ذکر عالم بالا کی سیر کرتا ہے اور ان مفید رازوں کو جاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو راز لوگوں کے لیے ایک معمہ ہے، لیکن اس کی شرط بہت کڑی ہے کہ ذاکر کو ہر حال میں رزق حلال سے اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، ریاضت کی پابندی کرنی ہے، دنیا سے منہ موڑنا ہے، اپنی فکر کو صحت مند رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی اقدس سے ڈرنا ہے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ بعض معاملات عام لوگوں کے سامنے اس لیے بیان نہیں کرنے چاہیے کہ وہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، اور اگر ذاکر نے اس طرح کی کوئی غلطی کر دی تو اس کا فوراً رابطہ عالم بالا سے عالم سفلی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ اسی فریب میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی کامل ہاتھ نہ ہو تو وہ اسی فریب میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا رابطہ عالم بالا سے ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ریاضت کی منزل کا مسافر تھا۔ اس کا تعلق عالم بالا سے قائم ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اس سے تکبر جیسی خوفناک حرکت سرزد ہوئی اور اس کے اور عالم بالا کے درمیان ایک پردہ پڑ گیا، وہ عالم سفلی میں چلا گیا۔ اس عالم کو اگر سراب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس مرید کے ساتھ بھی عجیب واقعات پیش آنے لگے اور وہ غلمان طرح طرح کے کھانے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور وہ اسی بات پر نازاں رہتا۔ حضور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری سے بھی کنارہ کشی کر بیٹھا۔ اس کے خیال میں اس کو منزل مل چکی تھی اور پیر و مرشد کا کام ختم ہو چکا تھا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا کہ آپ کی حاضری نہیں ہو رہی، تو اس پیغام لانے والے کے ہاتھ یہ کہلوا بھیجا کہ اسے حاضری کی ضرورت نہیں اور وہ منزل پر پہنچ گیا ہے۔ جب پیغام لانے والا یہ پیغام لے کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دوبارہ بھیجا اور کہا کہ ہمارے اس مریض سے کہنا کہ جب وہ اس عالم مشاہدہ میں ہو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ ایک دم سے منظر بدل گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ غلاظت کے ڈھیر میں گرا ہوا ہے۔ خیر گھر جا کر نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر عطر و خوشبو لگا کر میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی کا طالب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے منزل پر پہنچتا ہے تو شیاطین اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو اور کب وہ ایسے ذاکر کو اپنے عالم میں لے جائیں۔ ہمیشہ جب عالم بالا میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھیج دے تو اپنے اندر کی تمام کثافتوں کو دھو ڈالو۔ یہ مرید بھی اللہ پاک کے اسم یا مصور کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ مصور ہے کیونکہ اس نے کروڑوں اربوں صورتیں بنائیں جو نہ صرف دیکھنے میں ایک دوسرے سے جدا ہیں بلکہ ہر ایک الگ الگ خصوصیت رکھتی ہیں۔ یہ کام حقیقی مصور یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جیسی شکل چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، کسی کو گورا، کسی کو کالا، اور کسی کا مرد اور کسی کو عورت۔ حقیقی مصور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصاویر کی نقل اتارتے ہیں۔ یہ اس میں جلالی ہے اور اس کی مداومت کرنے سے پہلے اجازت طلب کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک کا یہ اسم بچہ کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے بھی بے حد تاثیر
پرتاثیر ہے۔ بہت سارے عاملین حاملہ عورتوں کو اللہ پاک کا اسم یا مصور پڑھنے کا بتاتے ہیں۔ جو عورت خوبصورت اولاد چاہے وہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اس اسم کو سونے سے پہلے 336 مرتبہ بما اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، بچے کی پیدائش تک پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ بچہ یا بچی پیدا ہوگا وہ نہ صرف صحیح سلامت ہوگا بلکہ خوبصورت بھی ہوگا۔ اسی طرح جن عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ اللہ پاک کا اسم یا مصور بہت اثر رکھتا ہے۔ جس عورت کا حمل گر جاتا ہو اور اسے اکثر پریشانی کا سامنا رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد 1100 مرتبہ روزانہ یا مصور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھے۔ جگہ اور وقت مقرر کرے اور کوشش کرے کہ اسے مقررہ وقت پر اسی جگہ پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حمل محفوظ رہے گا۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے اس اسم یا مصور میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ایسی عورت جس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ 7 روزے رکھے اور روز افطار کرنے کے بعد یا مصور 21 مرتبہ بما 7 بار درود ابراہیمی پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس کے گھر فرزند سالے پیدا ہوگا۔ جب اس کی مراد پوری ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس اسم پاک کا نقش لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دے۔ ایسے حضرات جو نئی چیزیں ایجاد کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے کاروباری حضرات کے لیے وہ جس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کی نئی تخلیق مارکیٹ میں چلی گئی یا نہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسم پاک یا مصور کو عشاء کے وطروں سے پہلے 336 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف 40 دن تک پڑھے اور اس کے بعد ایجاد کو مارکیٹ میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور نئی ایجاد یا تخلیق لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لے گی۔ جب چیز مارکیٹ ہونے لگ جائے تو اس اسم کی ایک تسبیح روزانہ کسی بھی وقت پڑھتے رہا کرے، ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ کاموں میں آسانی کے لیے بھی یہ اسم بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کسی شخص کو بے پناہ مشکلات پیش آ رہی ہوں اور کام رکتا ہوا نظر آتا ہو تو اسے چاہیے کہ 500 مرتبہ روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر 21 مرتبہ یا مصور پڑھنے کے بعد اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یقیناً آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پھر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کے بعد اپنی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے اس اسم پاک کو لکھ لے تو جس سے بھی ملے گا وہ اس کا دوست ہو جائے گا اور یوں لگے جیسے اسی کا کام کرنے کے لیے اس کا منتظر تھا۔ وہ سالک جس کا باطن کھل چکا ہو اور وہ صاحب کشف بھی ہو اور عالم ارواح کی صورتوں کا مشاہدہ کرنا چاہے تو 1250 مرتبہ اللہ پاک کا اسم پاک یا مصور پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے اور اس اسم کو 40 دن پڑھے۔ انشاءاللہ عالم ارواح کی روحانی صورتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ کشف قبور کے لیے بھی یہ اسم بہت زبردست ہے۔ انسان کے اندر تجسس کا مادہ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ ضرور کرنا چاہتا ہے جو اس سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ان پوشیدہ چیزوں میں سے ایک کشف قبور بھی ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد صاحب قبر کے ساتھ کیا صورت پیش آتی ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ مختلف راستے اختیار کرتا ہے جس سے کبھی تو کشف قبور حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ کشف قبور کے لیے اس اسم یا مصور کا وظیفہ انتہائی سریع التاثیر ہے، لیکن اس اسم کے عمل کو چاہیے کہ وہ صرف ان قبور کا مشاہدہ کرے جن میں اللہ کے ولی اور نیک لوگ قیام پذیر ہیں۔ ہر قبر پر کشف قبور نہ کرے مگر عمل کرنے والے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ کشف قبور کا عمل حاصل کرنے کے لیے اس اسم پاک کو 700 مرتبہ روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف 40 دن تک پڑھے اور 40 دن کے بعد کسی نیک انسان کی قبر پر جا کر مراقبہ کی شکل پہ بیٹھ جائے اور بلا تعداد یا مصور پڑھنا شروع کر دے۔ اسے یوں لگے گا جیسے کوئی پردہ درمیان سے ہٹ گیا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ صاحب قبر کے حالات جان سکتا ہے۔ اس اسم پاک کا عمل بننے کے لیے چاہیے کہ 8400 مرتبہ اسم پاک یا مصور کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک مخصوص جگہ پر پڑھے۔ پڑھنے کے درمیان بولنا منع ہے، لہٰذا عمل کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک ایسا وقت مقرر کرے جس وقت اسے دوسروں کی دخل اندازی کا اندیشہ نہ ہو۔ جب 40 دن یہ اسم مبارک پڑھ چکے تو 41ویں دن اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل شکرانے کے ادا کرے اور اس کے بعد وہ جس کو یہ اسم ورد کے لیے دے یا نقش دے مراد حاصل ہو گئی۔ پھر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلا ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے، لہٰذا جتنے بھی اوراد و وظائف اور تعویذات دیے جائیں ان کا دنیاوی فائدہ حاصل نہ کیا جائے بلکہ اسے اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔